السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے کہ امریکی صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکی حکومت شہزادہ ہیری اور اس کی بیوی کی سیکیورٹی کے اخراجات برداشت نہیں کرے گی، انہیں یہ خرچہ خود برداشت کرنا پڑے گا۔ ہیری کے شاہی خاندان سے علیحدگی کے بعد امریکی صدر ٹرمپ نے بھی نظریں پھیر لی۔ مقبوضہ وادی کے علاقے میں کورونا کے مزید 3 مریضوں کے ٹیسٹ مثبت آئے ہیں، جس کے بعد وہاں مثبت کیسوں کی کل تعداد 54 ہو گئی ہے۔ اب تک 2 مریض جان سے جا چکے ہیں۔ جرمنی کے ہیسی خطے کے ریاستی وزیر خزانہ نے بظاہر کورونا سے ملک میں متاثرہ افراد کی بڑھتی ہوئی تعداد سے پریشان ہو کر اپنی جان کا خاتمہ کر لیا۔ روسی سائنسدانوں نے کورونا کی ویکسین بنانے کا دعویٰ کر دیا ہے۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ پہلے وہ جانوروں پر اس ویکسین کا تجربہ کریں گے تاکہ اس بات کا یقین کر لیں کہ وہ انسانوں کے لیے فائدہ مند بھی ہے کہ نہیں۔ چین، تائیوان اور جنوبی کوریا نے کورونا پر قابو پانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا ہے۔ جنوبی کوریا، تائیوان اور چین نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت سے سمارٹ فون اور بروقت ڈیٹا جمع کر پانے کی مدد سے اس کو قابو کرنے میں کافی حد تک کامیاب ہو گئے ہیں۔ روس کی حکومت نے کورونا کو پھیلنے سے روکنے کی کوشش میں ماسکو میں لاک ڈاؤن کر دیا ہے۔ ماسکو کے میئر نے آئسولیشن کے نئے سخت اقدامات کا اعلان لوگوں کی جانب سے ویک اینڈ پر خود کو گھروں میں محدود کرنے سے انکار پر کیا ہے۔ روس میں اب تک اس کے 1534 مریض رپورٹ ہو چکے ہیں اور 8 اموات ہو چکی ہیں، جبکہ دارالحکومت ماسکو میں 1000 سے زائد افراد اس سے متاثر ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ نے اپنے ہم وطنوں کو خبردار کیا ہے کہ امریکہ میں کورونا سے 1 لاکھ سے زائد ہلاکتیں ہو سکتی ہیں۔ ملک میں تعداد 1 لاکھ تک محدود رہی تو یہی کامیابی ہوگی۔ 2 ہفتوں تک اس کی شرح میں اضافے کا امکان ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ 2 ہفتوں تک ہر شخص کو حکومتی ہدایات پر سختی سے عمل کرنا چاہیے۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 3 ہفتوں کے لیے ملک گیر لاک ڈاؤن پر عوام سے معذرت کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ اقدامات سخت ہیں، مگر کورونا کے خلاف لڑائی جیتنے کے لیے یہ بہت ضروری ہیں۔ سعودی عرب نے مقامی و غیر ملکی شہریوں کی آسانی کے لیے آن لائن فیس معاف کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی حکام نے ملک بھر میں سرکاری و نجی ادارے بند کیے ہوئے ہیں اور اکاؤنٹ ہولڈر کو آن لائن خدمات فراہم کی جا رہی ہیں، اس لیے سعودی عرب نے صارفین کی سہولت کے لیے 6 ماہ تک آن لائن فیس معاف کر دی ہے۔ کورونا دنیا بھر میں شاہی خاندانوں سے لے کر ڈاکٹروں اور ٹی بی و شوبز سے منسلک معروف شخصیات کو بھی اپنی لپیٹ میں لے رہا ہے، اور اب اطلاعات ہیں کہ کئی دہائیوں سے جاپانی ٹیلی ویژن اسکرین کے ذریعے لوگوں کے چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے مزاحیہ اداکار کین شیمورا اس کے باعث زندگی کی بازی ہار گئے ہیں۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے عوام کے نام اپنے خط میں خبردار کیا ہے کہ کورونا سے حالات مزید خراب ہوں گے، جس کے بعد بہتری آئے گی۔ دوستو، یاد رہے کہ برطانیہ میں اس سے مصدقہ طور پر متاثرہ افراد کی تعداد 17,089 پر پہنچ گئی ہے، جبکہ 260 اموات کے ساتھ وہاں کی تعداد 1019 ہو گئی ہے۔ برطانوی ہی وزیر اعظم نے عوام سے کہا ہے کہ سائنسی اور طبی مشوروں پر جو کچھ حکومت کو بتایا جائے گا، ان کی حکومت اس پر عمل کرنے میں ذرا بھی نہیں ہچکچائے گی۔ ادھر دنیا بھر میں کورونا سے ہلاکتوں کی تعداد 32,180 ہو گئی ہے۔ متاثرہ 1,46,400 افراد صحت یاب بھی ہو چکے ہیں۔ ادھر روسی فیڈرل بائیو میڈیکل ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ملیریا کے خلاف ایک دوا میں مزید اینٹی بائیوٹکس شامل کر کے کورونا کے علاج میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ ادھر بھارتی ریاست اتر پردیش غازی آباد سے بی جے پی کی رکن اسمبلی نے سیکیورٹی اداروں سے کہا ہے کہ وہ ان لوگوں کو گولی مار دیں جو کورونا کو پھیلنے سے روکنے کے لیے وزیر اعظم کی جانب سے 21 دن کے لاک ڈاؤن کی خلاف ورزی کرتے پائے جائیں۔ ادھر سعودی حکومت نے کہا ہے کہ سرکاری و نجی اداروں کے دفاتر میں حاضری کی معطلی کے فیصلے میں توسیع کی گئی ہے۔ سعودی عرب نے کورونا سے نپٹنے کے لیے صحت وقف فنڈ قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔
سعودی بینکوں نے اس میں رقوم جمع کرانا شروع کر دی ہیں۔ اب تک 160 ملین ریال جمع کرا دیے گئے ہیں۔ ادھر بھارت میں پھنسے 5 پاکستانی واپس پہنچ گئے ہیں۔ پاکستانی ہائی کمیشن نے کہا ہے کہ پھنسے 5 پاکستانی شہری اٹاری واہگہ کے راستے پاکستان پہنچے ہیں۔ یہ وہاں میڈیکل ویزا پر گئے تھے۔ یہ پاکستانی کورونا کی پابندیوں کے باعث نئی دہلی میں پھنس گئے تھے۔ ہیومن رائٹس واچ نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ کورونا کے خلاف لاک ڈاؤن کے دوران صبر و تحمل کا مظاہرہ کرے، کیونکہ ریاستی مشینری کو اس سے زیادہ خطرہ ہے۔ لاک ڈاؤن میں پھنسے لاکھوں لوگ پانی اور خوراک کی تلاش کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی حکومت کو دوستانہ اقدامات اٹھانے چاہیے۔ ادھر بھارتی ریاست بہار میں برڈ فلو ایک ایسے وقت میں پھیل گیا ہے جہاں ملک اور دنیا کے بیشتر حصوں میں کورونا سے لوگ پریشان ہیں۔ پٹنہ کے 2 مقامات سے نمونوں کی جانچ کی گئی، یہ پازیٹیو پایا گیا۔ اس اطلاع سے بہار کے شہریوں پر 2 مصیبتیں طاری ہو گئی ہیں۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ریاست تامل ناڈو میں ایک 32 سالہ آدمی کو سری لنکا سے واپس آنے پر گھر میں قرنطینہ کیا گیا تھا۔ یہ شخص معمولی علامات ظاہر ہونے پر گھبراہٹ میں مبتلا ہو کر گھر سے کپڑوں کے بغیر ہی فرار ہو گیا۔ اس مریض نے ایک عمر رسیدہ عورت کو بھی کاٹا، جس پر خاتون کو ہاسپٹل میں داخل کیا گیا، تاہم خاتون دوران علاج ہی دم توڑ گئی۔ ادھر ایک ہاسپٹل میں کرنسی نوٹوں سے کورونا میں مبتلا ہونے والے ٹیکسی ڈرائیور کی موت ہو گئی ہے۔ 56 سالہ سپنسر کراش نامی یہ آدمی لندن میں ٹیکسی چلاتا تھا۔ سماجی فاصلے کا مذاق بنانے والی 21 سالہ امریکی رہائشی لڑکی کے ٹیسٹ کی رپورٹ مثبت آ گئی ہے۔ دنیا میں لذت اور ذائقے کی بنا پر انتہائی مطلوب لیموں، جسے فنگر لائم کہا جاتا ہے، اس کی قیمت 45,000 روپے فی کلو کی لگ بھگ ہوتی ہے۔ سعودی حکام نے ماسک کی ذخیرہ اندوزی کرنے والے ایک گودام پر کارروائی کرتے ہوئے لاکھوں ماسک برآمد کر لیے ہیں۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔